بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری سگی بہن میرا گھر اجاڑنے کی کوشش کر رہی تھی اور مجھے نہیں پتہ تھا۔ وہ طلاق کے بعد میرے گھر آ گئی تھی اور میری بہن بے حد خوبصورت تھی۔ یوں تو ہمارا ایک سوتیلا بھائی تھا لیکن ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ بچپن میں ماں کا انتقال ہوا تو باپ نے دوسری شادی کر لی، اس لیے وہ بھائی سوتیلا تھا۔ اس بھائی نے میری سوتیلی ماں کے کہنے پر میری بہن کو رکھنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن میری تو مجبوری تھی کہ وہ میری بہن تھی اور اسے مجھے گھر پر رکھنا تھا۔ میں رنگ کی سانولی تھی اور میرا شوہر جو تھا وہ مجھے دل سے پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ شروع دن سے مجھے پسند نہیں کرتا تھا اور اس کا رویہ شروع دن سے ہی میرے ساتھ خراب ہی رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی میری بہن آ کر ہمارے گھر رہنے لگی، مجھے یوں لگا کہ میرے شوہر کا رویہ بدلنے لگا ہے۔ وہ شخص جو بہت ہی غیر ذمہ دار تھا، اور ایک بار تو مجھے یہ بھی لگا کہ شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہے، مجھے اپنی بہن پر اعتبار کرنا چاہیے۔ لیکن میرا شوہر جو غیر ذمہ دار انسان تھا، وہ روزانہ شام کو آتے ہوئے کافی فروٹس، آئس کریم اور گھر کا ضروری سامان لانے لگا تھا جو وہ پہلے نہیں لاتا تھا۔ لاتے ہوئے اپنی توہین سمجھتا تھا۔ ایک دن میری ساس نے بھی مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگی کہ بہتر ہے کہ تم اب اپنی بہن کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کر دو۔ مجھے لگا کہ شاید اماں کو بھی اب میری بہن کا یہاں رہنا پسند نہیں، تو میں نے کہا، اماں آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ جو میں دیکھ رہی ہوں نا، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ اس بات کا ذکر جب میں نے اپنی بہن سے کیا تو وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ تم بھی اب مجھے بوجھ سمجھتی ہو تو مجھے شیلٹر ہوم بھجوا دو، میں وہاں چلی جاؤں گی، تم پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ میں تو تمہیں ماں کی طرح سمجھتی تھی، بڑی بہن ہو تم میری۔ میں اس کی باتیں سن کر، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں اپنی ہی نظروں میں خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ لیکن میرے شوہر کا رویہ آہستہ آہستہ مجھے شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس بات کا ذکر میں نے اپنے شوہر سے کیا کہ آپ کا اس طرح صبا کے ساتھ زیادہ فرینک ہونا مجھے اچھا نہیں لگتا، تو وہ الٹا مجھ پر برس پڑا، کہنے لگا، جاہل عورت، کیسی باتیں کرتی ہو تم؟ اگر میں تمہاری بہن کو گھر سے نکال دیتا تو تم نے کہنا تھا میرا شوہر بہت برا ہے، بہت ظالم انسان ہے۔ لیکن میں نے تمہاری بہن کی قدر کی تو بھی میں برا ہو گیا، اگر گھر سے نکال دیتا تو بھی میں برا ہو جاتا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ دکھی ہے تو ہماری وجہ سے اس کا دل خراب نہ ہو، بس اسی لیے سب کچھ کرتا ہوں۔ اور ایک تم ہو کہ عجیب باتیں سوچنے لگی ہو۔ میں نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ ایسا کیا ہو رہا ہے، کبھی خود کو سمجھاتی اور کبھی حالات کو دیکھتی تو شک میں مبتلا ہو جاتی۔ ایک دن میں کچن میں چائے بنا رہی تھی کیونکہ میرے شوہر دفتر سے آ چکے تھے۔ میں نے سوچا کہ صبا کو چائے کا کپ دے آتی ہوں۔ جیسے ہی میں صبا کو چائے کا کپ دینے کے لیے اس کے کمرے میں گئی تو اس کے کمرے سے صبا کی کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ میرا شوہر، جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے پیروں تلے زمین نکال کے رکھ دی تھی۔ میں اور میری چھوٹی بہن صبا کی زندگی ایک ایسی موڑ پر کھڑی تھی جہاں سے ہمارے بچپن کی تمام تر خوشیاں ہمارے لیے ماند پڑ گئی تھی۔ جب میں بہت چھوٹی تھی تبھی میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد ابا نے دوسری شادی کر لی تھی۔ سوتیلی ماں نے اگرچہ براہ راست ہم پر کوئی کبھی شدید ظلم نہیں کیا تھا، لیکن اس کا رویہ ہمیشہ ہم سے دوری کا ہی رہا تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی، کبھی ماں کی طرح ہمیں اہمیت نہیں دیتی تھی، لیکن ہم ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ ان کے گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے، کیونکہ ہمارے ابا ہم سے بے حد پیار کرتے تھے اور ہمارا بہت خیال رکھتے تھے، جس کی وجہ سے ہم ہنسی خوشی وقت گزار رہے تھے۔ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ جب سوتیلی ماں کے ہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تو گھر میں سب کے لیے ایک نیا کھلونا آ گیا تھا۔ ہم اس بچے سے بہت خوش تھے، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے، بے پناہ پیار کرتے تھے کیونکہ وہ ہمارا بھائی تھا۔ مگر جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہو رہا تھا، نہ جانے ہماری سوتیلی ماں اس کے ننھے سے دل میں ہمارے خلاف کیا باتیں ڈال رہی تھی۔ پہلے وہ ہم سے کھیلتا تھا، ہمارے پاس بیٹھتا تھا، لیکن اب وہ آہستہ آہستہ ہم سے دور ہوتا جا رہا تھا۔
وہ بچہ اب ہم سے نظریں چرانے لگا تھا اور اپنی ماں سے چھپ چھپ کر لمبی باتیں کرتا، اور جیسے ہمیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہماری ہی شکایتیں کر رہا ہو۔ میں رنگت کی تھوڑی سانولی تھی اور اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن اتنی بری بھی نہیں تھی، جبکہ میری چھوٹی بہن صبا بے حد خوبصورت اور بہت پیاری تھی۔ جو بھی اسے دیکھتا تھا دیکھتا رہ جاتا تھا۔ ان دنوں ابا کی طبیعت اچانک خراب رہنے لگی تو انہیں لگا کہ اب ہماری شادی کر دینی چاہیے۔ چنانچہ ابا نے مناسب رشتے دیکھ کر ہم دونوں بہنوں کی ایک ساتھ شادی طے کر دی تھی۔ رشتے خاندان سے باہر کیے گئے تھے۔ میری بہن کی شادی عمران سے ہو گئی اور میری شادی احمد سے ہو گئی تھی۔ ہم دونوں بہنوں کی شادیاں خاندان سے باہر کی گئی تھیں۔ میں اپنے سسرال میں آئی تو مجھے وہاں کا ماحول کافی اچھا ملا تھا، کیونکہ میری ساس ایک بہت ہی نیک اور سلجھی ہوئی خاتون تھیں، لیکن اس کے برعکس میرے شوہر احمد ایک انتہائی غیر ذمہ دار قسم کے انسان تھے۔ وہ جاب تو کرتے تھے، لیکن اگر گھر کا کوئی بھی چھوٹا بڑا کام جو مردوں کے کرنے والا ہوتا تھا ان سے کہنا پڑتا اور انہیں سمجھانا پڑتا اور بار بار ضد کرنی پڑتی، پھر جا کر وہ اسے مکمل کرتے تھے۔ اس بات کی شکایت میری ساس کو بھی اپنے بیٹے سے رہتی تھی اور وہ مجھے دلاسا دیتی تھیں کہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور جب اس کی اپنی اولاد ہو جائے گی تو وہ خود ہی سنجیدہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹیوں سے نواز دیا تھا، اور میں آپ کو یہ بتانا تو بھول ہی گئی کہ میں بچپن سے کپڑے سلائی کا کام بڑی محنت سے کیا کرتی تھی۔ مجھے شوق تھا، اس لیے میں سلائی کے کام میں بہت ماہر ہو گئی تھی، اور یہاں سسرال میں بھی اپنا یہ کام میں نے جاری رکھا تھا، کیونکہ میرے شوہر کا پیسے دینے کو کبھی دل نہیں کرتا تھا۔ لہٰذا میں اپنے بچیوں کی پرورش اور گھر کے ضروری اخراجات کا بوجھ خود اٹھاتی تھی۔ اکثر گھر کے راشن کا سامان بھی خود ہی لے کر آتی تھی۔ دوسری طرف میری بہن صبا کے سسرال کے حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ وہ ہر وقت مجھے فون کرتی اور روتی رہتی تھی، بتاتی تھی کہ اس کے گھر میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کا شوہر عمران نہ صرف نشہ کرتا تھا بلکہ اس پر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ وہ کسی اور عورت کو پسند کرتا تھا اور رات گئے تک گھر آتا تھا، حالانکہ میری بہن بے انتہا خوبصورت تھی، اور اس کی ساس بھی اس بات کا سارا الزام اسی پر ڈال دیتی تھی کہ تم کیسی عورت ہو، تم سے تمہارا شوہر ہی قابو میں نہیں ہوتا۔ صبا کی زندگی واقعی بہت اجیرن ہو چکی تھی، اور ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے کے دکھ سکھ کی ساتھی تھیں۔ ہمارے ابا وفات پا گئے اور ایک دن خاموشی سے ابا اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، جس کے بعد ستیلے بھائی نے ستیلا پن ہی دکھایا تھا۔ وہ ستیلا ہی رہا۔ اس نے ہمارا دکھ بانٹنے کی بجائے اپنی ماں کے ساتھ مل کر ہم سے لا تعلقی اختیار کر لی تھی۔ ہم تو اس کو سگے بھائی کی طرح اہمیت دیتے تھے، پیار کرتے تھے، اس کے لیے چھوٹے چھوٹے تحفے اور گفٹ وغیرہ لے کر جاتے تھے، مگر اسے ہماری یہ محبت اچھی نہیں لگتی تھی، اور وہ ہمیشہ ہم سے بیزار اور برے سے منہ بناتے ہی ملتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن مجھے ستیلی ماں نے کال کی اور کہنے لگی کہ تمہارے بھائی کا رشتہ طے ہو گیا ہے اور بہت جلد اس کی شادی ہے۔ ہم 2 بہنیں تھیں، ستیلی تو صحیح، لیکن ہماری ماں کو ہمیں بتانا چاہیے تھا۔ ہم جا کر اپنے بھائی کا رشتہ دیکھ کر آتے، لڑکی کو دیکھتے، لیکن اس نے ہمیں بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ خود ہی سارے فیصلے کر کے ہمیں فون پر اطلاع کر دی گئی تھی۔ ابا کے جانے بعد تو وہ ہم سے بہت زیادہ فرق کرنے لگ گئی تھی۔ خیر بھائی کی شادی ہوئی اور ہم اس میں ایسے شریک ہوئے تھے جیسے کسی بیگانے کی شادی میں آئے ہوئے ہوں۔ ہمیں یہ دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی تھی کہ آخر وہ ہمارے باپ کی اولاد تھا اور ہم بھی اسی باپ کا خون تھے۔ ہمارے بھائی کو ہمارے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے تھا۔ بے شک وہ ہمیں کچھ نہ دیتا، لیکن ایک بھائی ہونے کا احساس تو دلاتا۔ ہماری ماں نے ہمارے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی کی تھی۔ اس دل میں ہمارے لیے نفرت بھر دی گئی تھی، جس کے بعد ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے کا واحد سہارا ہو گئی تھیں۔
ایک دن صبا کی مجھے کال آئی اور وہ رونے لگی۔ اس نے کہا کہ آج میرے شوہر نے مجھے بہت مارا ہے، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ ہمارے ہاں بچہ ہو، اسے اولاد بالکل پسند نہیں ہے۔ میں امید سے ہوں لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس قطعۃ حمل یعنی مس کیریج کرا دوں۔ میں ایسا گناہ نہیں چاہتی، مجھے بچے بہت پسند ہیں، تو اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ میں نے اپنی بہن کو بہت تسلی دی لیکن وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں نے اسے روتے ہوئے کہا کہ چلو جیسا بھی ہے، تمہارا شوہر ہے، اب تم مجبور ہو، اس کی بات مان لو۔ اگر اس نے طلاق دے دی تو طلاق لے کر کہاں جاؤ گی؟ اور میں تو خود اپنے گھر کے حالات سے بہت زیادہ تنگ ہوں، تمہارا بہنوئی بھی بہت زیادہ غیر ذمہ دار ہے۔ میری بہن نے رو رو کر اپنا مس کیریج کروا لیا، اس نے بچہ ضائع کروا دیا، لیکن اس کے باوجود اس ظالم شخص نے ایک دن ذرا سی بات پر اسے بے انتہا مارا تھا اور گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ اور کہاں جاتی، سیدھی میرے پاس آ گئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ صبا جو کبھی اتنی خوبصورت اور چمکدار ہوا کرتی تھی کہ اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹتی تھی، آج کتنی بے رونق اور افسردہ ہو چکی تھی۔ یہاں آئی تو میں نے اس کا دکھ سکھ بانٹا۔ میں نے اپنی ساس سے بولا، میں نے ان سے اجازت چاہی کہ کیا کچھ دن کے لیے میں اپنی بہن کو اپنے پاس رکھ سکتی ہوں۔ میری ساس نے کھلے دل کے ساتھ اجازت دے دی اور کہنے لگی، بے شک تم اس کی بڑی بہن ہو، اس کی ماں کی جگہ ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن میرے شوہر احمد کو پہلے یہ بات بالکل اچھی نہ لگی کہ میں نے اپنی بہن کو گھر پر بلا کر رکھ لیا۔ اسے یہ چیز بہت ناگوار گزری تھی اور وہ ہم دونوں سے ناراض رہنے لگا تھا۔ ابھی میری بہن کو میرے گھر آئے ہوئے صرف 2 ہی دن ہوئے تھے۔ میرا پکا ارادہ تھا کہ میں اسے ساتھ لے کر اس کے سسرال جاؤں گی، اس کے سسرال والوں سے بات کروں گی، سب سے بات کرنے کے بعد جب مسئلہ حل ہو جائے گا تو میں اسے چھوڑ کر آؤں گی، کیونکہ وہ میری چھوٹی بہن تھی اور اس کی حفاظت کرنا میرا اخلاقی ذمہ داری تھی۔ لیکن دوسرے ہی دن کا وقت تھا کہ میرا سوتیلا بھائی ہمارے گھر آیا اور طلاق کے کاغذات لے کر آیا جو کہ میری بہن کے شوہر عمران نے بھیجے تھے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ ایک بھائی کی حیثیت سے تو میں اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے تھا، ہم پر تو جیسے یہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ لیکن صبا کو تم اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ ہماری بہن ہے، ہمارے باپ کا گھر ہے، اسے کچھ دن اپنے پاس رکھو، پھر اس کا کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر ہم شادی کر دیں گے۔ لیکن وہ بے حس انسان کہنے لگا، بس کر دو باجی، اب وہاں میں کماتا ہوں، ابا کوئی اتنا مال و دولت تو نہیں چھوڑ کر گئے، کوئی بڑی جائیداد نہیں چھوڑ کر گئے جس کی وجہ سے تم لوگ یہ بولو کہ وہ تمہارے باپ کا گھر ہے۔ ایک ٹوٹا پھوٹا گھر تھا جسے میں نے اب جا کر ٹھیک کروایا ہے۔ ابا کی جو جمع پونجی تھی اس سے انہوں نے آپ دونوں کی شادیاں کر دی اور میں بہت محنت کرتا ہوں اپنی بیوی اور ماں کا خرچ اٹھانے کے لیے، لہٰذا یہ صبا اب تمہاری ذمہ داری ہے اور مجھے اس معاملے میں بالکل مت گھسیٹو۔ تم اپنی بہن کو 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتی تو مجھ سے کیوں امیدیں لگا کر بیٹھی ہو؟ مجبوراً اپنی چھوٹی بہن صبا کو اپنے ہی گھر میں مجھے پناہ دینا پڑی کیونکہ میں اسے گھر سے نہیں نکال سکتی تھی، لیکن اس کا نتیجہ میری سوچ سے بالکل مختلف نکلا۔ شروع کے دن میں تو میرے شوہر احمد کے ماتھے پر صبا کی موجودگی کے باعث ہر وقت بل پڑے رہتے تھے، کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے تھے جس سے دل دکھ جاتا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ اس نئے ماحول کے عادی ہونے لگے اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ بدلنے لگے تھے۔ صبا جس کی شادی پہلے ایک گاؤں کے پسماندہ ماحول میں ہوئی تھی، وہ پہلے ہی بہت خوبصورت تھی، لیکن یہاں آ کر اس نے خود پر اور زیادہ توجہ دینا شروع کر دی۔ وہ دن بدن اور بھی نکھرتی جا رہی تھی اور میں نے نوٹ کیا کہ جیسے ہی میرے شوہر کے گھر آنے کا وقت ہوتا
صبا فوراً خود کو فریش کر لیتی، تیار ہو کر بیٹھ جاتی۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنے خیالات پر شرمندگی ہوتی کہ میرے دماغ میں اتنی گندگی بھر گئی ہے، میں کیسی فضول باتیں سوچنے لگی ہوں، وہ بھی اپنی مظلوم بہن کے بارے میں ایسا سوچنے لگی ہوں۔ حالانکہ وہ تو طلاق یافتہ ہو کر اپنا سارا دکھ لے کر میرے پاس آئی ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ میرے شوہر کا رویہ ناقابل یقین حد تک تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ اب جب وہ شام کو گھر آتے تو ان کے ہاتھ میں پھل یا گھر کی ضرورت کی کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوتی تھی، اور اگر گھر میں کسی چیز کی کمی ہوتی تو وہ فوراً مجھ سے پوچھتے اور منگوا کر دیتے تھے۔ یہاں تک کہ گھر کے وہ کام جو پہلے مجھے بار بار کہہ کر کروانے پڑتے تھے، اب وہ از خود اتنی ذمہ داری سے کرنے لگے تھے۔ میں اس تبدیلی پر حیران بھی تھی اور اللہ کا شکر بھی ادا کر رہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ میرے دل میں ایک انجانا سا خوف پل رہا تھا کہ یہ سب اتنا اچانک آخر کیسے ہو رہا ہے، اتنی ذمہ داری میرے شوہر میں کیسے آ رہی ہے۔ ایک دن میری ساس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور انتہائی سنجیدگی سے کہنے لگیں، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے بیٹا۔ تمہاری بہن کی عدت مکمل ہونے میں اب صرف 1 مہینہ رہ گیا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم ابھی سے اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کرو اور اس کی شادی کر دو، اسی میں تم سب کی بہتری ہے اور اس گھر کی بھلائی ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اماں جان، مجھے خود اس چیز کی فکر لگی ہوئی ہے، لیکن آپ اتنی جلدی آخر ایسا کیوں سوچ رہی ہیں؟ نہ جانے کیوں میرا دل ان سے تصدیق چاہ رہا تھا، تو وہ کہنے لگیں کہ میں کچھ سوچ سمجھ کر ہی تمہیں ایسا بول رہی ہوں، اور یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے کہ جتنی جلدی اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھ کر اس کا فرض ادا کر دو، وہ بہتر رہے گا۔ مجھے اپنی ساس کی بات میں چھپا ہوا کوئی گہرا مطلب محسوس ہوا تھا۔ اس دن سے مجھے ایک عجیب سی بے چینی لگ گئی تھی۔ پہل تو صبا بالکل خاموش رہتی تھی اور اپنا زیادہ تر وقت میرے کمرے میں گزارتی تھی، میرے پاس گزارتی تھی، لیکن اب وہ سب کے ساتھ مل کر بیٹھنے لگی تھی، باتوں میں حصہ لینے لگی تھی، ہر ایک کے ساتھ کھلنے ملنے لگی تھی، جیسے وہ اسی فیملی کا ایک بڑا حصہ ہو۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اپنے بہنوئی یعنی میرے شوہر کے سامنے بھی بالکل بے فکر ہو کر گلے میں دوپٹہ ڈال کر بیٹھی رہتی تھی، اور اکثر میرے شوہر اب چھوٹی بڑی بات میں صبا سے مشورہ کرنے لگے تھے۔ جس طرح صبا انہیں مشورہ دیتی وہ فوراً اس پر عمل کر لیتے، یہاں تک کہ ایک دن میرے سامنے ہی میری بڑی بیٹی کو اسکول کے لیے کسی چیز کی ضرورت تھی، تو وہ اپنے ابا سے کہنے کی بجائے میری بہن کے پاس چلی گئی، اور جب میں نے پوچھا تو بیٹی کہنے لگی، اماں آپ رہنے دیں، ابا خالہ کی بات بہت مانتے ہیں، آپ خالہ سے کہیں گی تو ابا انکار نہیں کریں گے، جب خالہ بات کریں گی تو ابا فوراً لے آئیں گے۔ میں نے حیران ہو کر اپنی بہن کی طرف دیکھا تو اس نے مجھ سے نظریں چرا لیں اور بات کو ٹالتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہاری بیٹی پاگل ہے، یہ کیسی باتیں کر رہی ہے۔ پھر ایک دن ایسی بات ہوئی جس نے میرے اندر خطرے کی گھنٹی بجا کے رکھ دی تھی۔ شادی کے اتنے سالوں میں میرے شوہر نے کبھی میرے لیے کوئی لباس نہیں خریدا تھا، مگر آج شام جب وہ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپنگ بیگ تھا جس میں 4 نئے سوٹ خریدے گئے تھے۔ 2 سوٹ وہ میرے لیے لے کر آئے تھے اور 2 سوٹ صبا کے لیے لے کر آئے تھے۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ آج یہ سب کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اگر تم لوگوں کا خیال رکھو تو بھی ہم برے ہیں، اور اگر نہ رکھیں تو بھی تمہاری شکایتیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ پھر انہوں نے شاپنگ بیگ سے 2 ڈل سے کلر نکال کر میرے طرف بڑھائے، جبکہ صبا کے لیے 2 انتہائی چمکدار اور خوبصورت رنگوں والے مہنگے سوٹ نکالے تھے۔ میں نے جب پوچھا کہ آپ میرے لیے یہ رنگ کیوں لائے ہیں، اتنے ہلکے کلر، تو وہ بڑی بے رخی سے بولے کہ تم رنگت میں سانولی ہو، تم پر یہی بہتر لگیں تو بڑی بات ہے، جبکہ صبا کا رنگ گورا ہے۔
اس پر تو ایسے شوخ رنگ ہی اچھے لگتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے شدید جھٹکا لگا۔ مجھے اپنے شوہر کے رویے پر حیرت بھی ہوئی اور ایک عجیب سی بدگمانی بھی پیدا ہو گئی، اور اسی دوران میری ساس نے بھی ایک دو بار اشاروں کنایوں میں مجھ سے بار بار کہا تھا کہ تمہیں اب اپنے گھر پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے، مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے۔ میں نے ہمت کر کے صبا سے کہا کہ دیکھو صبا، تم اپنے بہنوئی کے سامنے اس طرح بن سنور کر مت بیٹھا کرو۔ میری ساس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ جب وہ گھر ہوں تو بہتر ہے تم اپنے کمرے میں رہا کرو۔ میں تمہارے لیے اب کوئی اچھا سا رشتہ دیکھتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ یہ بات سنتے ہی صبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ میری طرف دیکھ کر بولی کہ تمہارے لیے بوجھ بن گئی ہوں تو صاف کیوں نہیں کہتی؟ میں تو تمہارے گھر کے سارے کام کرتی ہوں، تمہارے ساتھ سلائی کا کام بھی کرتی ہوں تاکہ تم پر بوجھ نہ بن سکوں۔ اگر تمہیں میری موجودگی سے تکلیف ہو رہی ہے تو مجھے کام والی کے طور پر رکھ لو، لیکن مجھے گھر سے مت نکالو۔ میری سگی بہن کے یہ الفاظ سن کر میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ مجھ سے اس کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا، مگر اندر ہی اندر میں جانتی تھی کہ حالات بہت تیزی سے کسی غلط سمت کی طرف جا رہے تھے۔ کچھ دن کے بعد میرے شوہر کی حرکتیں مزید عجیب ہونے لگیں۔ اب تو وہ بازار سے کوئی نہ کوئی آئس کریم یا کھانے کی چیز لاتے تو سب سے پہلے صبا کو پیش کرتے اور کہتے کہ یہ تو تمہارا فیورٹ فلیور ہے نا۔ ایک دن میں نے کمرے میں ہمت کر کے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ میری بہن پر کچھ زیادہ ہی توجہ دینے لگے ہیں، یہ مجھے پسند نہیں آ رہا۔ تو وہ مجھے گھور کر کہنے لگے، اگر میں تمہاری بہن کو گھر سے باہر نکال دیتا ہوں، اس سے لڑتا جھگڑتا یا اس کی بے عزتی کرتا ہوں تو تم نے بھی یہی کہنا تھا کہ میرا شوہر دنیا کا سب سے برا انسان ہے۔ تم ایک ناشکری عورت ہو جسے کبھی بھی عقل نہیں آ سکتی۔ اب اگر میں ایک دکھیا عورت کو اپنے گھر میں پناہ دے کر اسے عزت دے رہا ہوں تو تم میرے کردار پر شک کر رہی ہو۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ ایک بڑی بہن ہو کر اپنی چھوٹی بہن کے بارے میں اتنی گھٹیا باتیں کرتی ہو۔ میرے شوہر نے مجھے اس قدر برا بھلا کہا اور میری ایسی بے عزتی کی کہ بس مجھ پر ہاتھ اٹھانا ہی باقی رہ گیا تھا۔ ہمارا اس دن اتنا شدید جھگڑا ہوا کہ گھر کا ماحول خراب ہو گیا۔ میری ساس نے یہ سب سنا تو اور پریشان ہو گئیں اور مجھ سے کہنے لگیں کہ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا تھا لیکن تم میری بات نہیں سمجھ رہی۔ پھر انہوں نے رشتہ داروں میں ایک شخص کا رشتہ بتایا جس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا۔ وہ کہنے لگیں کہ میں چاہتی ہوں کہ تم صبا کو ان کے حوالے کر دو، ان سے نکاح کر دو، وہ ضرورت مند ہے اور انہیں ایک ایسی عورت چاہیے جو ان کے بچے کو سنبھال سکے۔ جب میں نے صبا سے اس رشتے کے بارے میں بات کی تو وہ پھر وہی پرانا راگ الاپنے لگی کہ کیا میں تم پر بوجھ ہوں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آج نہ کل تو تمہاری شادی تو کرنی ہے۔ آخر کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ اب حالات کچھ اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ میں جب بھی صبا سے اس کی شادی کے بارے میں کوئی بات کرتی تو وہ رونا شروع کر دیتی، جیسے میں اس پر کوئی بہت بڑا ظلم کر رہی ہوں۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اپنے شوہر احمد سے بھی صاف صاف بات کی۔ میں نے کہا کہ اب ہمیں صبا کی شادی کہیں اور کر دینی چاہیے۔ تو وہ میری طرف حیرت اور حقارت سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے طنزیہ انداز میں کہ کیا بہت زیادہ پیسہ آ گیا ہے تمہارے پاس جو اب تم اس کی شادی خود کرو گی؟ میں نے انہیں سمجھایا کہ شادی کے لیے بڑی دھوم دھام کی ضرورت نہیں ہے، یہ کون سا اس کی پہلی شادی ہے، میں صرف سادگی سے نکاح کی بات کر رہی ہوں تاکہ کسی اچھی فیملی میں اسے رخصت کر سکوں اور اس کا گھر بس جائے تو مجھے بھی سکون مل جائے گا۔ میرے شوہر نے میری طرف گھور کر دیکھا اور انتہائی بے مروتی سے کہنے لگا کہ تم اپنی 2 بیٹیوں کی فکر کرو، تم بس دعا کرو کہ تمہارا اپنا گھر بچ جائے، اور اگر تم نے بیٹا پیدا نہ کیا تو۔ یہ کہہ کر وہ مجھے حیرت کے سمندر میں چھوڑ کر چلے گئے۔
ان کی باتوں کا مطلب سمجھ کر میرا دماغ سن ہو کر رہ گیا تھا اور میں ذہنی طور پر اب بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ میں اکثر اب بیمار رہنے لگی تھی۔ میں یہ سوچ کر پریشان تھی کہ آخر وہ کس لہجے میں اور کیا کہہ کر گئے تھے۔ کیا میرا شوہر واقعی مجھ سے اتنی دوری محسوس کرنے لگا تھا کہ اسے میرے گھر کی تباہی سے کوئی غرض نہیں رہی تھی؟ میرے دماغی سکون کے پر خدشے اڑ چکے تھے اور میں خود کو ایک ایسی دلدل میں محسوس کر رہی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ہر وقت اسی سوچ میں ڈوبی رہتی کہ میری سگی بہن کا میرے گھر میں رہنا کہیں میری ہی خوشیوں کے لیے زہر تو نہیں بن جائے گا، کہیں حالات زیادہ خراب نہ ہو جائیں۔ میرے شوہر کا رویہ جس تیزی کے ساتھ بدل رہا تھا اس نے مجھے اندر سے بالکل ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ میں اپنے ہی گھر میں بالکل اجنبی لگنے لگی تھی۔ ہر پل ایک عجیب سی دہشت میرے دل میں بیٹھی رہتی تھی کہ اب نہ جانے کیا ہوگا، اب نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی۔ احمد دفتر سے واپس آ چکے تھے۔ سپہر ہو چکی تھی اور صبا اپنے کمرے میں تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو آج خود اپنے ہاتھوں سے چائے بناتی ہوں، چائے بنا کر صبا کو بھی دے آتی ہوں تاکہ شاید ہمارے درمیان کی تلخی کم ہو سکے، کیونکہ 2-3 دن سے اس کا موڈ کافی خراب تھا۔ جیسے ہی میں چائے کا کپ لے کر اس کے کمرے کی طرف بڑھی تو اندر سے احمد کی آواز سن کر میرے قدم وہیں جم گئے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے دھیرے سے دروازہ کھولا تو دیکھا احمد صبا کو گجرے پہنا رہے تھے۔ اتنے سالوں کی شادی میں آج تک میرے شوہر نے مجھے ایک بار بھی گجرے لا کر نہیں دیے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور ایسا لگا جیسے میرا وجود برف بن گیا ہو۔ میں نے کچھ بھی کہے بنا مارے صدمے کے وہاں سے واپس لوٹ آئی تھی۔ زبان کنگ ہو کے رہ گئی تھی کہ اس شخص کو کیا بولوں۔ خاموشی سے میں اپنی ساس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میری ساس مجھے دیکھ کر سمجھ گئیں اور کہنے لگیں کہ کافی دنوں سے مجھے شک تھا تم اپنی گھریلو الجھنوں میں مگن رہتی ہو، اس لیے تمہیں خبر نہیں ہوتی۔ میں بارہا تمہیں آگاہ کرتی رہی تھی، لیکن یہ سب تو ایسے ہی ہونا تھا۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے 2 منٹ ہوئے تھے کہ صبا باہر آئی اور آ کر اپنی صفائیاں دینے لگی کہ اس نے احمد بھائی سے گجروں کی باقاعدہ فرمائش کی تھی، کیونکہ اسے بچپن سے گجرے بہت پسند تھے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو قربت اور نظروں کا تبادلہ میں نے دیکھا تھا، میں اسے کیسے چھپا سکتی تھی؟ مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میں نے ایک زوردار تھپڑ صبا کے منہ پر رسید کر دیا۔ وہ بوکھلا کر مجھے دیکھنے لگی۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ میں اتنی ہمت دکھاؤں گی۔ میں نے غصے سے چیختے ہوئے کہا کہ ابھی اپنا سامان پیک کرو، اب تم اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی، اور اگر شادی نہیں کرنی تو میں تمہیں شیلٹر ہوم چھوڑ کر آتی ہوں، وہاں بھی بیوہ اور طلاق یافتہ عورتیں ہی رہتی ہیں۔ تم میری بہن ہو کر میرے گھر اجاڑنے کی کوشش کر رہی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں اسے بازو سے پکڑ کر کھینچنے لگی تو وہ زور زور سے رونے لگی تھی، احمد کو پکارنے لگی تھی۔ احمد میرے پاس آیا اور مجھے برا بھلا کہتے ہوئے گرجنے لگا کہ تم کتنی گھٹیا عورت ہو، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے، تم اسے خود ہی یہاں لائی تھی، اب محلے والے کیا سوچیں گے؟ وہ مجھے دھکے دے کر آگے سے پیچھے ہٹا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے شدید نفرت تھی۔ اس نے زبردستی دروازہ کھولا اور صبا کو واپس گھر میں لے آیا تھا۔ اسے کمرے میں واپس بٹھا کر مجھ سے کہنے لگا، اس گھر میں رہنا ہے تو آئندہ صبا کو ایک لفظ بھی مت کہنا۔ میں اس گھر میں مکمل تنہا ہو گئی تھی، مگر شام کو میری ساس نے مجھے تسلی دی۔ مگر شام کو احمد خود کھانا صبا کے لیے لے کر گیا تو میرا دل کرچی کرچی ہو گیا تھا کہ کھانا تو میں نے بھی نہیں کھایا تھا، اس نے مجھ سے ایک بار نہیں پوچھا تھا۔
میری سگی بہن میرا گھر برباد کر رہی تھی اور میں اپنے ہی گھر میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ رات کو میری ساس نے احمد کو اپنے کمرے میں بلایا۔ ان کی بحث کی آوازیں کمرے تک آ رہی تھیں۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ احمد کہہ رہا تھا کہ تم نے کیسی عورت سے میری شادی کروا دی اماں، یہ تو شکل و صورت میں میری بیوی بننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ صبا کو دیکھو، کتنی خوبصورت سلیقہ مند عورت ہے، ایسی عورت ہو تو مرد کا دل خوشی سے گھر آنے کو کرتا ہے۔ یہ سن کر میں سمجھ گئی کہ اب حالات میرے اختیار سے باہر ہو چکے ہیں۔ وہ رات کو جب احمد سو گیا تو میں صبا کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بہت سکون سے سو رہی تھی۔ میں نے اسے جگایا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی کہ خدا را، صبا میری 2 بیٹیاں ہیں، میرا گھر مت اجاڑو، میں تمہاری بڑی بہن ہوں، تمہیں میں نے گلے سے لگایا تھا، اب میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ صبا نے میری طرف دیکھ کر نظریں چرائیں اور انتہائی بے حسی سے کہنے لگی، احمد مجھے خود پسند کرتا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ یہ گھر تمہارے نام کر دے گا اور تمہیں طلاق نہیں دے گا اور تمہیں طلاق دے دے گا۔ اگر میں اس سے شادی نہ بھی کروں تو بھی وہ تمہیں پسند نہیں کرتا، تو بھی وہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ وہ کتنے آرام سے مجھے طلاق دلوانے کی باتیں کر رہی تھی، جس بہن کو طلاق کے بعد میں نے سنبھالا تھا۔ میں حیران پریشان اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی دروازہ بجا اور احمد کی سخت آواز آئی کہ آدھی رات کو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو اپنے کمرے میں۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ اگلی صبح جب احمد دفتر جانے لگے تو مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ خبردار جو صبا کو کچھ کہا تو میں سجدے میں گر کر بہت روئی تھی، مگر میرا گھر مجھے اجڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میں بے بسی کے اس مقام پر تھی جہاں آنسو بھی خشک نہیں ہوتے تھے۔ میری بچیاں مجھے دیکھ کر سہم جاتی تھیں۔ میری زندگی کا ہر لمحہ ایک عذاب بن چکا تھا اور میں اس بے وفائی کا شکار ہو گئی تھی جس کا مجھے خواب میں بھی گمان نہیں تھا۔ اب میری زندگی کا سفر ایک ایسی سمت مڑ چکا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں صرف اپنے رب سے فریاد کی اور وہ جو میں کر سکتی تھی۔ جب میرے شوہر احمد گھر سے چلے گئے تو میری ساس نے کہا کہ یہ اچھا موقع ہے، اب جاؤ اور اپنی بہن کو کہیں چھوڑ آؤ، ورنہ تم اپنا گھر خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر بیٹھو گی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، اماں میرا گھر تو پہلے ہی برباد ہو چکا، اگر میں صبا کو چھوڑ بھی دیتی ہوں، نکال بھی دیتی ہوں تو بھی احمد مجھے قبول نہیں کرے گا، مجھے فوراً سے طلاق دے دے گا۔ اگر میں نے صبا کے ساتھ کچھ برا کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میری بچیوں کا سہارا بھی چھین لے اور ہمیں اس گھر سے نکال دے اور میں لاوارث ہو کر رہ جاؤں۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میں نے سب کچھ اللہ کی رضا پر چھوڑ دیا اور خاموشی سے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز رہتی تھی۔ ایک دن میں اپنے والد کے قبر پر بھی گئی اور وہاں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس رات میں نے خواب میں اپنے ابا کو دیکھا جو مجھے گلے سے لگا رہے تھے اور بہت زیادہ رو رہے تھے۔ ماں باپ چاہے دنیا میں ہوں یا دنیا سے رخصت ہو جائیں، وہ اولاد کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ صبا میرے گھر میں پوری طرح قابض ہو چکی تھی، ہر چیز پر حق جتاتی تھی، یہاں تک کہ ایک دن احمد میرے پاس آیا اور بے شرمی سے کہنے لگا کہ میں صبا سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور یہ تبھی ممکن ہے اگر میں تمہیں طلاق دے دوں۔ میں تمہاری اور بچوں کی ذمہ داری اٹھاؤں گا، لیکن تمہاری تو 2 بیٹیاں ہیں، چونکہ اللہ مجھے اب اولاد نہیں دے رہا، اس لیے ممکن ہے کہ صبا سے شادی کر کے مجھے بیٹا مل جائے، اس لیے میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ میرے ہاتھ جوڑنے، منتیں کرنے، سمجھانے پر اسے کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے مجھے طلاق دے دی اور میری بہن کو لے کر چلا گیا، لیکن اس کی مہربانی یہ تھی کہ طلاق دے کر اس نے مجھے گھر سے نہیں نکالا تھا، بلکہ میری زندگی ویران کر کے اپنی نئی بیوی کو لے کر چلا گیا تھا۔
میں دن رات روتی تھی اور اپنی بیٹیوں کے لیے سلائی کا کام کرتی تھی اور ان کا خرچ اٹھاتی تھی۔ میری ساس بھی میری فکر میں اب بیمار رہنے لگی تھی۔ احمد کبھی کبھار اپنی ماں کو دیکھنے آتا اور کچھ پیسے دے جاتا تھا جو میری ساس فوراً سے مجھے دے دیا کرتی تھی۔ اس طرح 1 سال گزر گیا اور مجھے خبر ملی کہ صبا کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ صبا اب بیٹے کی ماں بن گئی ہے۔ میں اس دنیا میں بالکل تنہائی کا شکار ہو گئی تھی۔ میرا دکھ سکھ بانٹنے والا اب کوئی نہیں تھا۔ صرف میری بیٹیاں مجھے گلے سے لگا کر روتی تھیں اور مجھے حوصلہ دیتی تھیں کہ اماں آپ پریشان نہ ہوں۔ ہر عورت کا ہر دکھ اپنی بیٹیوں سے شیئر کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن کافی عرصہ گزرنے کے بعد احمد آیا۔ اپنی بیٹی اور ماں سے مل کر خوشی خوشی کہنے لگا کہ وہ چند دنوں کے لیے مری جا رہا ہے اپنی نئی بیوی اور بیٹے کو لے کر۔ میں دیوار کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی، تڑپ رہی تھی اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی کہ یا اللہ، میں نے اتنا صبر کیا ہے، پھر میرے ساتھ آخر ایسا کیوں ہوا ہے؟ مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مری جاتے ہی ان کی گاڑی کا خوفناک حادثہ ہو گیا تھا۔ صبا موقع پر جاں بحق ہو گئی تھی۔ احمد اپاہج ہو گیا تھا اور ان کا 3 ماہ کا بیٹا علی معجزانہ طور پر محفوظ رہا تھا۔ ہسپتال سے مجھے فون آیا کہ اپنے شوہر اپنے بچے کو آ کر لے جائیں۔ میں جب پہنچی تو وہ معصوم سا علی میری بہن صبا کی ہو تصویر تھا اور احمد ہسپتال میں دونوں ٹانگیں تڑوا کر بے بس پڑا ہوا تھا۔ صبا کی میت ہم گھر لائے تھے اور اس کا جنازہ اسی گھر سے اٹھا تھا جہاں وہ میری خوشیاں چھین کر گئی تھی، لیکن موت نے سب حساب برابر کر کے رکھ دیے تھے۔ احمد جب گھر آیا تو معذور ہو چکا تھا اور مجبوری میں اسے اسی گھر میں رکھنا پڑا تھا۔ اس کے دفتر سے ملنے والے پیسوں سے اس کا علاج ہو رہا تھا۔ میری ساس کی طبیعت مزید خراب ہونے لگی۔ ایک دن انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کہنے لگیں کہ آج تم سے احمد کی طرف سے معافی کی بھیک مانگتی ہوں، تم اسے تنہا مت چھوڑنا۔ میں نے روتے ہوئے ساس کے ہاتھ چوم لیے۔ کچھ عرصہ بعد احمد کو دل کا دورہ پڑا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ آج میری بڑی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، چھوٹی بیٹی میرے ساتھ ہے اور علی کو میں نے اپنے سگے بیٹے کی طرح پالا ہے۔ میں اسے کبھی یہ نہیں بتایا کہ اس کی ماں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا اور میں اسے کبھی نہیں بتاؤں گی۔ اب وہ 11 سال کا ہو گیا ہے، مجھ سے اور اپنی بہنوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ زندگی کا سفر کسی نہ کسی طریقے گزر رہا ہے۔ میں نے صبر کا پھل پا ہی لیا ہے، کیونکہ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، چاہے میرے ساتھ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں چاہے کتنی ہی مشکل اور صبر آزمائش صورتحال کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، اسے اپنی شرافت، اخلاق کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صبا نے اپنی بہن کا گھر برباد کر کے وقتی خوشی تو حاصل کر لی تھی، مگر مکافات عمل سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ کا انصاف دیر سے ضرور ملتا ہے مگر بہت اٹل ہوتا ہے، اور صابرین کے لیے اللہ کی ذات ہی بہترین سہارا اور انصاف کرنے والی ہے۔ آخرکار محبت، ایثار ہی وہ ہتھیار ہے جن سے انسان بڑے سے بڑے دکھ کو سہ کر سرخرو ہو سکتا ہے۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔